تو نیکسٹ سیکشن ہے ایمرجنس آف مسلم ڈائنیسٹک رول. ڈائنیسٹک رول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ حکومت جو کہ فیملی میں چلے، جیسے کہ باپ اگر بادشاہ تھا یا رولر تھا تو پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، یعنی فیملی میں رہے، یہ ہوتا ہے ڈائنیسٹک رول. جیسے جیسے بادشاہت ہوتی ہے نارملی ویسے ہی، لیکن اس سے پہلے اسلام میں جیسے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ خلافت تھی، اس میں فیملی رول نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے. حضرت ابو بکر کا بیٹا نہیں بنا، حضرت عمر کا بیٹا نہیں بنا اس کے بعد. تو وہ ڈائنیسٹک رول نہیں تھا. اب وہ بتا رہے ہیں کہ ایمرجنس آف مسلم ڈائنیسٹک رول، یعنی کہ مسلمانوں کے اندر، مسلم حکومت کے اندر ڈائنیسٹک رول کیسے اور کب ابھرا. After the rule of the rightly guided Khulafai Rashidin radiallahu anhu ended with the martyrdom of Hazrat Ali radiallahu anhu in 661, the Muslim territories came to be ruled by different dynasties, and each in its unique way contributed immensely to Islamic civilization. وہ کہتے ہیں کہ خلفۂ راشدین کی حکومت کا اختتام ہوا حضرت علی کی شہادت سے. ان کی شہادت ہوئی تھی سن 661 میں، ٹھیک ہے. اب وہ بتا رہے ہیں کہ دا مسلم ٹیریٹریز کیم ٹو بی رول بائی ڈفرینٹ ڈائنیسٹیز، یعنی کہ حضرت علی کے بعد جو اسلامک امپائر تھا، ان کی جو ٹیریٹریز تھیں وہ الگ الگ ڈائنیسٹیز کے رول کے انڈر آ گئی، یعنی کہ خلافت ختم ہو گئی. اینڈ ایچ ان اٹس یونیک وے کنٹریبیوٹیڈ ایمنسلی ٹو اسلامک سویلائزیشن. اور ہر ڈائنیسٹی نے، ہر حکومت نے اپنے الگ الگ انداز میں اسلامک سویلائزیشن کے اندر چیزیں ایڈ کی، یا اس کو پروموٹ کیا، اس کو الگ الگ رنگ دیا اپنے الگ انداز میں. Arabs, Persians, Turks, Moors, and the people from Central Asia contributed in terms of scholarship, art and architecture, administration, Spain, sciences and technology. اب وہ بتا رہے ہیں کہ کون سے الگ الگ علاقوں سے لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا اسلام کے اندر، اسلامک سویلائزیشن کے اندر. پہلے کہتے ہیں عربز یعنی عربی، پرشینز یعنی کہ ایران کے ایریے کے لوگ، ٹرکس یعنی ترکی کے علاقے کے لوگ، ترکی اور اس کے آس پاس کے علاقے، مورز یہ نارتھ افریقہ کے لوگ جو موروکو کے آس پاس والے ہیں، یہ وہ بنتے ہیں، انہوں نے کیا. اینڈ پیپل فرام سینٹرل ایشیا، سینٹرل ایشیا یعنی قزاقستان اور رشیا کے قریب والا علاقہ جس میں چائنا نہیں آتا، جس میں پاکستان افغانستان نہیں آتا، پاکستان ایران نہیں آتا، یہ وہ والے علاقے ہیں. میرے خیال سے افغانستان سینٹرل ایشیا میں ہی آتا ہے، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا تھا یہاں پہ یہ انہوں نے سینٹرل ایشیا کی اگزامپل دی ہے، اس میں قزاقستان ہے، ترکمانستان ہے، تاجکستان ہے، افغانستان ہے، پاکستان نہیں ہے، ایران نہیں ہے. تو بیسکلی ان علاقوں سے لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا اسکالرشپ میں، یعنی کہ تعلیم میں، آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر، آرٹ یعنی کہ پینٹنگز ہو گئے، اسکلپچرز ہو گئے، آرکیٹیکچر یعنی کہ بلڈنگوں کے ڈیزائنز ہو گئے، ایڈمنسٹریشن اسپین. اب یہ ایڈمنسٹریشن اسپین یہاں پہ جو لکھا ہے اس کا مجھے ایگزیکٹلی مطلب سمجھ نہیں آ رہا، لیکن شاید وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسپین کے علاقے کے اندر جو ایڈمنسٹریشن کا ایک کہہ لو کہ سیٹ اپ جو امپلیمنٹ ہوا تھا، وہ شاید اس اسپیسیفک علاقے میں ہی رہا تھا، اس لیے شاید اس کو یہ ایسے ریفر کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی. سائنسز جیسا آپ لوگ کو پتہ ہی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی یعنی کہ جیسے کہ ویپنز، الگ الگ قسم کی مشینیں بنانا. ٹیکنالوجی میں آپ کی اینک بھی آ جاتی ہے، وہ بھی ٹیکنالوجی کا حصہ ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کی سائنس میں، آپ کی میڈیسن بھی آ جائے گی. ٹیکنالوجی میں آپ کے پھر منجنیق میرے خیال سے ایک چیز تھی جو کہ جس کو میرے خیال سے ٹریبیشے کہتے ہیں انگلش میں. اور اس کے علاوہ بندوق، گن پاؤڈر سے میرے خیال سے یوز ہونے والی توپیں بھی شاید اس ٹائم میں تھی. یہ مجھے 100% نہیں پتا کیا کیا ایگزامپلس ہیں، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی میں کیا کیا آتا ہے. Islam was taken beyond Arabia by the Arab armies under the Khulafai Rashidin Raziallahu anhu Umayyads.
and Abbasids as well as by traders, travelers and scholars. اب وہ بتا رہے ہیں کہ اسلام ایز اے مذہب جو جو اپنا ایریا تھا، عریبین پیننسولا یا جو بھی اس کا علاقہ تھا، اس سے باہر کن کن طریقوں سے گیا. ایک تو وہ بتا رہے ہیں کہ عرب آرمیز یعنی کہ مسلمان جب اپنی فوجیں لے کے کہیں پہ جاتے تھے تو اوبویسلی حملہ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے یا پروٹیکشن دینے کے لیے جس بھی مقصد کے لیے لے کے جاتے تھے تو اوبویسلی وہ فوجی مسلمان تھے. تو وہ جہاں پہ جاتے تھے وہاں پہ اسلام کا پیغام بھی پہنچتا تھا ان کی وجہ سے، اسلام کیونکہ انٹروڈیوس ہوتا تھا اس علاقے میں. پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ لیکن وہ یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ خلفۂ راشدین کے ٹائم میں ہوا موسٹلی، ٹھیک ہے، جو آرمیز والا تھا. پھر وہ بتا رہے ہیں کہ امیدز اینڈ عباسیدز ایز ویل ایز بائی ٹریڈرز، ٹریولرز اینڈ اسکالرز. پھر بتا رہے ہیں امیدز جو ایک ڈائنسٹی تھی اس کے ٹائم میں بھی ہوا. پھر وہ کہہ رہے ہیں عباسیدز جو ایک ڈائنسٹی تھی اس کے ٹائم میں بھی ہوا. اور پھر وہ ایگزامپلس دے رہے ہیں کہ ٹریڈرز یعنی کہ جو تاجر تھے مسلمان جو دوسرے علاقوں میں اس کے ساتھ تجارت کرتے تھے، انہوں نے بھی جا کے اسلام کو انٹروڈیوس کرایا ان علاقوں میں، اسلام کو پھیلایا. ٹریولرز جو لوگ ویسے ہی سفر کرتے تھے، دوسری جگہوں پہ جاتے تھے کام کے سلسلے میں یا شوق کے سلسلے میں، جس بھی مقصد سے جو ٹریول کر رہے ہوتے تھے وہ لوگ بھی. اور اسکالرز یعنی کہ وہ لوگ جو تعلیم کے لیے دور جاتے تھے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے، یہ ساری چیزیں بھی اس میں کور ہوتی ہیں. After the Khulafa Rashidin Raziallahu anhu, the Umayyads came to power, followed by the Abbasids, whose rule ended when the Mongols under Halagu Khan, also known as Halaku Khan, captured and destroyed Baghdad in 1258. اب وہ بتا رہے ہیں کہ خلفۂ راشدین کی حکومت کے بعد امیدز جو تھے وہ پہلی ڈائنسٹی آئی، ٹھیک ہے، اور ان کے بعد عباسڈز جو ہیں وہ ڈائنسٹی آئی امیدز کے بعد. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ عباسڈز کا جو رول تھا وہ اینڈ تب ہوا جب منگولز نے حملہ کیا ہلاگو خان کے انڈر. ہلاگو خان یا جس کو ہلاکو خان بھی کہا جاتا ہے وہ ایک منگول تھا. اور جب منگولز نے حملہ کیا بغداد میں 1258 میں، یہ سال کا نمبر ہے، اس سال میں عباسز کا رول اینڈ ہوا تھا. ان کی ڈائنیسٹی تب ختم ہوئی تھی جب منگولز نے حملہ کیا تھا ہلاکو خان کے انڈر بغداد پہ، ٹھیک ہے. بغداد جو ہے یہ عراق کا علاقہ ہے. The Abbasids were succeeded by Seljuks, Ottomans, Mamluks, Fatimids, Ayyubids, Safavids and the Mughals, who extended the frontiers of the Muslim Empire. اب وہ بتا رہے ہیں کہ عباسڈز کے بعد جو نیکسٹ آئے تھے وہ تھے سلجوکس، پھر اوٹومنز آئے تھے، پھر مملوکس آئے تھے، پھر فاطمیدز آئے تھے، پھر ایوبیدز آئے تھے، پھر صفویدز آئے تھے اور پھر مغلز آئے تھے. اب یہ جو سارے بتا رہے ہیں نا یہ ڈائنیسٹیز کے نام ہے، یہ یعنی کہ یہ خالی ایک بندہ نہیں تھا، یہ کہہ لو کہ فیملیز تھی جنہوں نے اسلام کو یا اسلامک امپائر کو رول کیا، اس کو لیڈ کیا. فیملی سے مقصد ہے کہ اگر باپ تھا تو اس کے بعد اس کا بیٹا بنا بادشاہ، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا بنا یا بھائی جو بھی ہے، یہ اس طرح فیملی میں حکومت ٹرانسفر ہوتی رہی. اب اور پھر وہ کہہ رہے ہیں آخری جو تھے نا ایوبی صفویدز کے بعد مغلز تھے، ان لوگوں نے بھی اسلامک امپائر کو کافی پھیلایا، انہوں نے بھی اس کی جو ریچ تھی وہ انکریز کی، اس کے بارڈرز کو ایکسپینڈ کیا، ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں all of these dynasties represented the culture and civilization of Islam as it developed over a period of time. اور پھر وہ بتا رہے ہیں کہ ان سب ڈائنیسٹیز نے اسلامک کلچر اور سویلائزیشن کو ریپرزینٹ کیا اور اس کی آہستہ آہستہ تبدیلی، ڈیولپمنٹ یا اس کی کہہ لو کہ بہتری کی طرف یا ڈیولپمنٹ، یعنی کہ چیز جیسے چینج ہوتی ہے نا ٹائم کے ساتھ ساتھ، اس کے اس کو چینج کرنے میں اور اس میں اسلامک کلچر اور اسلامک سویلائزیشن کو ریپرزینٹ کرنے میں ان سب لوگوں کا ہاتھ تھا، ٹھیک ہے. یعنی کہ جو اسلام کا جو کلچر جو تھا، جو سویلائزیشن تھی، وہ خلفۂ راشدین کے زمانے سے لے کے اب تک کافی چینج ہو چکی ہے. تو اس کے چینج ہونے میں ان سب لوگوں کا ہاتھ ہے، ان سب لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے، ان سب لوگوں کا اس میں انفلوئنس تھا. لیکن وہ ایک اسلام کی آئیڈینٹی بھی بن چکی ہے ایٹ دا سیم ٹائم، اور وہ آہستہ آہستہ چینج ہو رہی ہے مسلسل کنٹینیوسلی. بس یہ ایکسپلین کر رہے ہیں.